اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عین لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. قال الله جل وعلا في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ مالک الملک عز و جل احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز، لجپال، اولاد دینے والا، بچی بچے کی تقسیم کرنے والا، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو تارنے والا، پوری کائنات کا داتا اور غوث اعظم، جو دینے پہ آئے تو پوری کائنات مل کر کے روک نہیں سکتی، جو روک لے تو پوری کائنات مل کر کے دے نہیں سکتی. درود و سلام سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، ساقی کوثر، شافع محشر، امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر. یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے کہ اللہ نے دین اسلام کو کاملیت عطا کی ہے، اور اس کی کاملیت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم. لوگوں ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے. پھر اس دین کی کاملیت کے ساتھ ہی کائنات کے رب نے دنیا والوں کو یہ حقیقت بھی سمجھائی کہ یہ دین کوئی عام دین نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، کائنات کے رب کو کوئی دین پیارا ہے تو یہ دین اسلام ہے. دنیا کے واسیوں کے لیے کائنات کے رب نے کوئی دین پسند کیا ہے تو وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہی دین اسلام ہے. رب کے ہاں کوئی دین معیار ہے تو فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ نے جس دین کو، جس اسلام کو، جس دستور کو، جس قانون کو اللہ نے معیار بنایا وہ یہی دین اسلام ہے. جو اس ضابطے سے ہٹ کر کے کوئی شریعت لے کے آئے، کوئی طریقہ لے کے آئے، کوئی عبادت لے کے آئے، کوئی قانون لے کے آئے، کوئی انداز لے کے آئے، آنے والا کتنا بڑا کیوں نہ ہو، انداز کتنا بظاہر خوبصورت کیوں نہ ہو، محنت کے اندر وہ کچے دھاگے کے ساتھ 12 سال لٹکا رہے یا ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا ہو کر کے اس نے لاکھوں سال کی عبادت کی ہو، اللہ کے ہاں اس کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے. اور وہ کامل دین اللہ رب العالمین نے صرف 2 چیزوں کے اندر محفوظ کر دیا ہے، ایک اپنے قرآن کے اندر اور ایک اپنے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر، جس کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر ان الفاظ کے اندر کیا ہے کہ لوگو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. لوگوں بات مانی ہے تو ایک اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، واولی الامر منکم، اور جو تم پر ذمہ دار بنا دیا جائے. جھگڑے بھی ہوں گے، اختلاف بھی ہوں گے، معیار بھی سن لینا. فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کائنات کے واسیوں کو معیار سمجھایا کہ دنیا والوں معیار صرف ایک چیز ہی اللہ نے بنائی ہے اور وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. کیونکہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور بظاہر یہ 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن، ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں لوگوں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. لوگوں جب تک اس پہ قائم رہو گے ہدایت تمہارا مقدر رہے گی، اس سے پیچھے ہٹو گے تم راہ حق سے بھٹک جاؤ گے. اللہ رب العالمین کا یہی وہ انداز تھا جس کو اصحاب محمد نے بھی اپنایا، جس کو تابعین نے اپنایا، تبع تابعین نے اپنایا. لیکن بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کے اندر وہ لوگ بھی آئے جو اپنے آپ کو شاید اسی کے ساتھ تعلق رکھنے والے کہتے ہیں، جس نے برملا کائنات کے رب کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہو کے کہا تھا اللہ لاقدن علی صراط، اللہ میں تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اللہ میں تیرے رستے پہ بیٹھ کے لوگوں کے اوپر حملے کروں گا، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، تیرا کھا کر کے، تیری زمین پہ رہ کر کے، تیرے آسمان کے نیچے جی کر کے. اللہ یہ اکثر تیرے ناشکرے لوگ ہوں گے. آج بھی اس بدبخت کے مشن کی تکمیل کے اوپر بہت سارے لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اسلام کے خلاف جو ہے وہ ہرزہ سرائی کرنے والے دنیا کے اندر موجود ہیں.
لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، مسلک اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے وہ مسلک ہے جس کے اندر معیار کائنات کا رب ہے۔ اگر بات عقیدے کی کرو گے تو اہل حدیث کے عقیدے کے دل رب کا قرآن بنے گا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بنے گا۔ اگر بات جو عبادات کی کرو گے، تم نماز کی بات کرو گے، اہل حدیث کا معیار جو ہے وہ رب کا قرآن، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اصحاب محمد کا طرز عمل بنے گا۔ تم مسئلہ نماز کا لے کے آؤ، مسئلہ زکوٰۃ کا لے کے آؤ، مسئلہ حج کا لے کر کے آؤ، دنیا کے کوئی بھی مسئلے کو لے کے آؤ گے، اہل حدیث کے فرزند اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت سے اس کا حل پیش کر کے دیں گے، کیونکہ اہل حدیث کا ایمان ہے کہ قرآن کامل اور مکمل اکمل دین ہے، نبی محمد کی شریعت کامل مکمل اکمل دین ہے۔ جو آدمی اس دو سے باہر ہے وہ انسان گمراہ انسان ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے فماذا بعد الحق الا الضلال، لوگوں کتاب و سنت حق ہے، اس حق کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے۔ لیکن آج ایک بڑا پروپیگنڈے کے ذریعے دنیا والوں کو یہ زہریلا گندا ذہن دیا گیا کہ جناب قرآن کامل نہیں ہے، جناب نبی محمد کا فرمان کامل نہیں ہے۔ یہ اعتراض کسی یہودی کی زبان سے ہوتا تو شاید تکلیف نہ ہوتی، یہ اعتراض کسی عیسائی کی زبان سے نکلتا مسلمان کو تکلیف نہ ہوتی، یہ اعتراض کسی ہندو کی زبان سے آتا تکلیف نہ ہوتی، یہ اعتراض کسی عیسائی کی زبان سے ہوتا تکلیف نہ ہوتی۔ وہ نبی کو ماننے والا نہیں، وہ قرآن کو ماننے والا نہیں، وہ نبی محمد کا کلمہ پڑھنے والا نہیں۔ دکھ اس وقت ہوا جب یہ کہ زبان ان لوگوں کی زبان سے نکلا جو بظاہر جو ہے اسلام کا لبادہ بھی اوڑے ہوئے ہیں، اہل سنت کے لفظ پر غاصبانہ قبضہ بھی رکھتے ہیں، جو والجماعت کا جھوٹا دعویٰ بھی کرتے ہیں، جو اہل سنت والجماعت کے جھوٹے دعوے کے ساتھ ساتھ خود کو احناف کے ٹائٹل کے اوپر جو ہے دنیا کے اندر متعارف بھی کروانے کے چکر کے اندر ہے۔ میں آج کی اپنی گفتگو کے اندر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اہل حدیث کا مسلک بھی بیان کروں گا اور یاران ملت کے نظریات کو بھی بیان کروں گا۔ اللہ کا فضل ہے کہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اگر بات مجھ سے دلیل کی پوچھو گے، عارفی تو نے یہ کہا ہے کہ اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، تیرے عقیدے کی دلیل کیا ہے؟ اہل حدیث کا فرزند کہے گا قل هو اللہ احد، لوگو اللہ ایک ہے، اس رب کے سوا کائنات میں خالق کوئی نہیں، کائنات کے اندر مالک کوئی نہیں۔ کہا تجھے اس مسئلے کے اندر بھی کوئی اختلاف ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں، میرے مخالف دنیا میں جینے والے، خود کو اہل سنت کہنے والے، والجماعت کے جھوٹے دعوے کرنے والے، اپنے آپ کو اہل سنت کے ٹائٹل کے اوپر امت کو گمراہ کرنے والے، ان کا بھی ایک نظریہ ہے، ایک میرا رب کے بارے میں نظریہ ہے۔ اہل حدیث کا عقیدہ ہے اللہ صرف ایک ہے، اپنی پوری مخلوق سے الگ تھلگ جو ہے عرش اللہ پہ مستوی ہے۔ لیکن ایک عقیدہ ان ظالمان ملت کا بھی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز اللہ ہے، مرد بھی اللہ ہے، عورت بھی اللہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جانور بھی اللہ ہے، اچھی چیز ہو وہ بھی اللہ ہے، بری چیز ہو وہ بھی اللہ ہے۔ تم کہو گے بات تو بہت بڑی کہہ رہے ہو، لیکن بھی تو ہو، ہمیں بھی تو سمجھ آئے آخر اتنا بڑا گندا عقیدہ پھر اپنے آپ کو اہل مسلمان کہلانے والوں کا، اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والوں کا، آخر اس کی دلیل کیا ہے؟ یارو اگر یہ بات پوچھو گے، رب کعبہ کی قسم ہے، دیوبند کے عقیدے میں اور اہل حدیث کے عقیدے میں ایک پہلا فرق یہ ہے، اہل حدیث پوری کائنات میں اللہ کو واحد یکتا اکیلا مانتا ہے، اور دیوبند کا فرزند جو ہے وہ کائنات کی ہر چیز کو خدا الہ اور رب مانتا ہے۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں تیرے گھر سے دلیل دے کے جاؤں گا، میری دلیل کو توجہ کے ساتھ سمتا چلے جانا۔ میں اللہ مجھے پتا ہے میرے نوٹس کے اندر یہ باتیں بھی ہیں کہ یہاں منظم طریقے کے ساتھ پراپوگنڈا کیا گیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اہل حدیث رب کا گستاخ ہے، کسی بدبخت نے یہ بکواس کی ہے، اہل حدیث نبی کا گستاخ ہے، کسی ظالم نے یہ شوشہ چھوڑا ہے، اہل حدیث صحابہ کو معیار حق نہیں مانتے، کسی ظالم نے یہ پراپوگنڈا کیا جناب یہ صحیح بخاری کو نہیں مانتے، کسی ظالم نے کسی اور انداز سے میرے مسلک کے اوپر کیچڑ اچھالا۔ اللہ کے فضل سے آج اس اسٹیج سے ثابت کر کے جاؤں گا کہ رب کا محب کون ہے، رب کا ادب کرنے والا کون ہے، رب کا گستاخ کون ہے، نبی کا احترام کرنے والا کون ہے، نبی کا گستاخ کون ہے، صحابہ اکرام کو معیار حق ماننے والا کون ہے، صحابہ کا گستاخ کون ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں کو اصحاب محمد کی عزت کرنے والا کون ہے، اصحاب محمد کا گستاخ کون ہے، حقیقی معنوں کے اندر اہل سنت والجماعت کون ہے، اور شیعہ کے دعوے کی طرح جھوٹے نام لا کر کے لوگوں کو دھوکے دینے والا جھوٹا